مولانا کو ڈیل کرنے کا سارا ٹاسک تھا آپ کے پاس، اور یہ ٹاسک جانا تھا بیسیکلی مولانا صاحب کو کنٹینر تک چڑھانے تک. اپنی ذمہ داریاں اب تک پوری نہیں کر پائے، یا مولانا صاحب اوور سمارٹلی کھیل گئے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے عمران خان کی انسٹرکشن بھی کیا. ہم قاضی فاضلی صاحب کو کسی پر نہیں چاہتے تھے، اس میں انہوں نے ہیلپ کی. آپ لوگ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی ہیلپ بھی نہیں چاہتے تھے. بس ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایج لمٹ ہے وہ وہی رہے. آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ بندوق جو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو دی تھی اس سے وہ تحریک انصاف کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، انکلوڈنگ مولانا کی بھی ہو جائے تو پھر بھی پوری نہیں تھی. تو کہہ بھی رہی تھی پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ملیں، حکومت بنا لیں. مل جاتے، کیا حرج تھا؟ آپ کو چودھری پرویز الہی کہتے رہے پنجاب اسمبلی نہ توڑے، انہوں نے لال کر دینا ہے ہمیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن ٹھیک نہیں تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ کا بھی جس طرح ہمارے ساتھ رویہ تھا نہ ریفرنس بھیجتے قاضی صاحب پہ، پتہ ہی آپ کو جو ہمارے ملک میں کرتے ہیں اسی نے کیا ہے سب کچھ. پھر آپ اسپیکر ہوں اور ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں، اور آپ مجھے بتائیں کہ میں قسم دیتا ہوں تمہیں فات شہباز، میں پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کروں گا. اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے، وہ ایگزیکٹو ڈیزالو کرتی. آپ جب پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے تھے بہت سارے سیاستدانوں کے، جنرل فیض آپ پہ برہم ہو جاتے تھے. میں نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس میں بعض اوقات جو ہے قیادت ناراض بھی ہو جاتی تھی. لیکن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ بلوچستان ٹوپل کر رہے تھے، یا سنجرانی والے ماڈل میں آپ لوگ یوسف رضا گیلانی کو ہرا رہے تھے سارے، تو اس میں تو حمایت، کیونکہ عمران خان صاحب نے اکثر کہا کہ میں کہہ دیتا تھا پھر کہ بھائی کریں، اب ہمیں اکثریت دلوائیں. بلوچستان کا معاملہ تھا وہ تو اس کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا. آپ اگر چاہتے تو 26ویں آئینی ترمیم پہ رستہ روک دیتے، کوئی بند باندھ دیتے، لیکن شاید مولانا صاحب اور آپ، چونکہ مولانا کو ڈیل کرنے کا سارا ٹاسک تھا آپ کے پاس، اور یہ ٹاسک جانا تھا بیسیکلی مولانا صاحب کو کنٹینر تک چڑھانے تک، جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں بنیادی، تو وہ آپ اپنی ذمہ داریاں اب تک پوری نہیں کر پائے، یا مولانا صاحب اوور سمارٹلی کھیل گئے. اس کو مجھے ذرا پلیز. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو حقائق وہ سامنے ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے عمران خان کی انسٹرکشن بھی کیا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جتنی بھی لیگل ٹیم تھی، یعنی احمد خان ہو گیا، علی ظفر صاحب ہو گئے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، سب جو ہے نا اس میں آن بورڈ تھے. ہم نے ان کو اپنا وہ بھی دے دیا جو جس چیز کو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو. یعنی مطلب جو سپریم کورٹ کی ججز کی عمر میں اضافہ، یعنی ہم قاضی فاضلی صاحب کو کسی پر نہیں چاہتے تھے، تو اس میں انہوں نے ہیلپ کی. لیکن آپ لوگ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی ہیلپ بھی نہیں چاہتے تھے. نہیں، بیسیکلی ہم چاہ رہے تھے کہ ایج کسی کی وجہ سے صرف جو قاضی صاحب اسپیسیفک آپ رہے شاید. بس ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایج لمٹ ہے وہ وہی رہے. وہ ہو گیا. ججز کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹرانسفر نہ ہوتا، کیونکہ اگر آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے تو اس کا پھر تو مطلب یہ ہے کہ کوئی جج آپ اسلام آباد کو کوئٹہ بھیجیں گے یا وہ بھیجیں گے تو پھر کیسے وہ کام کر سکے. پھر تو یوں سمجھو کہ حکومت کے ہاتھ میں سارا نظام آ گیا نا. تیسرا جو ہے نا جو ہم چاہتے تھے کہ وہ ملٹری کورٹس والا مسئلہ جو اس کی امینڈمنٹ نہ ہو. پھر جو ہے نا آرٹیکل 8 میں، تو اس میں ہم نے جو اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی، مشاورت کی ہے. باقی چونکہ اس کی اپنی پارٹی ہے، اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ اپنے اس کو دیکھے گا. لیکن ہم نے اپوزیشن پارٹی میں ان کے ساتھ انگیج کیا اور کچھ آداب ہم نے حاصل کی. تو مولانا صاحب کے پاس مارجن ہی اتنا تھا، گنجائش اتنی بچی تھی، آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کسی سٹیج پہ جا کے ان کو 26ویں آئینی ترمیم کا مولانا صاحب کو حصہ بننا پڑے گا، اور وہ بندوق جو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو دی تھی اس سے وہ تحریک انصاف کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پہ سوچ لینا کہ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، انکلوڈنگ مولانا کی بھی ہو جائے تو پھر بھی پوری نہیں تھے. انہوں نے پوری کی، یعنی یا زبردستی سے کی یا جو ہے نا پیسوں سے. یعنی 3 ارب روپے جو ہے نا ایک ایم این او کو آفر ہوئی، منسٹریاں آفر ہوئی، بڑے بڑے پیسے آفرز ہوئے. اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ مطلب اپنا ضمیر بیچ کے، جس طرح وہ جو ہے نا منڈی میں مویشی کی بکاؤ ہوتی ہے، اس طرح وہ بکے تو پھر کیا کریں. مطلب جب آپ کی مورل سٹینڈرڈ اتنی نیچے ہو، اور بینگ اے پارلیمنٹرین بھی آپ اس نیچے پہ ہے کہ آپ نے ووٹ لیا عمران خان کے نام پہ،
آپ نے اس کے ساتھ عزت اور آپ ہی اس کے اوپر چورا جو ہے نا وہ گم پہ، تو وہ انہوں نے تقریباً نمبر پوری کی تھی. لیکن میں اس لیے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ایک طرف اسمبلی ناجائز، جتنے آپ نے لوگوں کو بٹھایا وہ بھی ناجائز، پھر رہی صحیح جو ہمارے پوزیشن تھی اس کو بھی آپ نے جس طرح ناجائز طریقے، ظلم، جبر، یعنی خواتین تک کی بے حرمتی، چادر چادیواری کی جو ہے نا پامالی، کاروبار کو تباہ کرنا، بزنس کو، تمام جتنے حربے ہو سکتے ہیں. تو کہہ بھی رہی تھی پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ملیں، حکومت بنا لیں، مل جاتے، کیا حرج تھا؟ یہ حالات تو نہ دیکھنا پڑتے. آپ کو چودھری پرویز الہی کہتے رہے پنجاب اسمبلی نہ توڑے، انہوں نے لال کر دینا ہے ہمیں، وہ بھی نہ مانی کسی نے. پرویز الہی بیچارے اکیلے، مونس الہی اکیلے ہی پھرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، خان صاحب کو سمجھاتے رہے کہ نہ کریں نہ کریں، کوئی نہ مانا. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے، آگے چلتے، حالات آگے بڑھتے. ایک جگہ رک گئے، بند دیوار ہے آگے، کیا کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، اس وقت ہمیں پرابلم یہ تھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارے موقف کا بہت بڑا، مطلب ہمارے منشور کا، ہمارے موقف کا اور ہمارے جو بیانیہ ہے بہت بڑا فرق ہے. اس کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے نا وہ پاسبل نہیں تھی. پھر حکومت میں بیٹھنا جو ہے نا وہ تو بالکل ناممکن. ڈوبنے سے تو بہتر تھا نا کہ نہیں، اس میں کیا ہوتا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن ٹھیک نہیں تھی، اور قاضی فائزیسا کا بھی جس طرح ہمارے ساتھ رویہ تھا، اور ایک مطلب پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت اور ادھر جو ہے نا سندھ میں پیپل پر، تو ہم کیسے اس حکومت کو چلاتے؟ آپ اپنا منشور ہی امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے تھے، ہم اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد ہی نہیں کر سکتے. نہ ریفرنس بھیجتے قاضی صاحب پہ، پتہ ہی آپ کو. نئے چیف جسٹس بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب سے پیار سے بات کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی غصے سے بات کر لے تو پھر خدا ہی بچا سکتا ہے اسے. تو یہی آفریدی نے جس دن ریفرنس تھا وہ ویلکم کر رہے تھے قاضی صاحب انہیں، تو وہ ان کے بارے میں ریمارکس دے رہے تھے. تو ریفرنس نہ فائل کرتے. آپ عمران صاحب کے قریبی ہیں، خان صاحب کے بہت کلوز تھے، انہیں بتاتے کہ بھائی نہ کریں، ریفرنس نہ کریں ان پہ. کل کل کو کوئی حالات بدل سکتے ہیں، کوئی 19-20 ہو سکتی ہے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کے پھر حالات دیکھنے پڑیں آپ کو. دیکھو، اس پہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ریفرنس میں جو کیا غلطی کی تھی اور وہ اس میں نہیں تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ خان صاحب کا نہ کوئی اس میں انٹرسٹ تھا اور نہ کوئی اس میں. بہرحال جو ہمارے ملک میں جو کرتے ہیں اسی نے کیا ہے سب کچھ. بہرحال میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تمام جو سٹیک ہولڈر ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا چاہیے. اس میں سب کی بلا ہے. کسی کی، دیکھو یہ ملک ہم کسی ذاتی اناؤ کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتے. یہ 25 کروڑ ملک کے عوام کا مستقبل ہے. آپ نے اگر اس میں کرنا ہے تو آپ نے جو جمہوریت صحیح معنوں میں ٹرو ڈیموکریسی یہاں اسٹیبلش کرنی ہے، یہاں پارلیمنٹ کو جو ہے نا صحیح معنوں میں امپاور کرنا ہے، اور یہاں ملک میں قانون کی حکمرانی، تب یہ ملک سروائیو کرے گا، تب یہ ملک بڑھے گا، تب آپ کی اکانومی جو ہے نا بہتر ہوگی. اگر آپ اس طرح چلائیں گے تو انارکی ہوگی. ابھی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ 24 کی کال واپس لیں، کوئی سیاسی حل نکالیں، بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ڈائلاگ کریں، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. ڈائلاگ سے بات آگے بڑھتی ہے. فرض کریں کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں ادھر، فرض کریں آپ فرض کر لیں بہت اچھی تعداد میں آ جاتے ہیں، میں آپ کے فرض کو ہی فرض کرنے کو تیار ہوں کہ اچھی بڑی تعداد آ جاتی ہے، تو پھر نیکسٹ کیا کریں گے؟ آ بھی گئے، کوئی لاکھ آ گیا، کوئی 2 لاکھ آ گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ پھر بات کس سے کریں گے؟ ڈائلاگ کیا کریں گے؟ اور پھر ان ساری باتوں سے تو رول بیک تو نہیں ہونا کچھ بھی، نہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہونی ہے اس طرح. وہ تو آپ 1.5-2 مہینے پہلے اسٹیک ہولڈرز پہ تھوڑا پریشر ڈالتے تو شاید یہ چیزیں، جیسے آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان کو اپنے قائل کیا، ساتھ لے کے چلے، جو آپ ریچ کرتے ہیں ہمیشہ، جو آپ ساتھ لے کے چلتے بھی ہیں. تو اس پہ کیا 24 کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا، ہم کوئی ملیٹنٹ یا پیراملٹری فورس نہیں ہے. ہم کریں گے پرامن احتجاج، دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، یعنی اس نے کون سی لمٹس ہے کہ انہوں نے ٹچ نہیں کی، یعنی ہر لمٹ کو اس نے کراس کیا.
آپ نے جو ہے نا ہمارے خواتین کی بے حرمتی کیا، ہمارے بچوں کو آپ نے اٹھایا، آپ نے جو ظلم کر سکے وہ کیا، آپ نے کاروبار ختم کی، آپ اسمبلی میں ہمیں قانون سازی نہیں کرنے دیتے، آپ زبردستی لوگوں کی وفاداری چینج کر رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم ایک پرامن طریقے سے آپ احتجاج کریں گے، جتنا ہم کر سکتے ہیں دنیا کو دکھائیں گے کہ عوام یہ عوام کی نمائندے نہیں ہیں، عوام کی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی یا ان کے پاس عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے، ان کی جو بھی ڈیسیجن ہوگی وہ عوامی حمایت سے محروم ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح ڈیموکریسی ہو، ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے، جو ہمارے عمران خان اور جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ملک میں قانون کی حکمرانی کو عملاً جو ہے نا رواج دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان جب احتجاج لے کے نکلے، عمران خان صاحب پیک پہ تھے اپنی، تو کوئی والی وارث نہیں ملا اس وقت، تو واپس جانا پڑا تھا۔ اسی طرح وکلا بحالی تحریک نہ چل سکی، کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، تو آپ کے جو احتجاج ہوں گے ان کا کوئی جب والی وارث نہیں ہوگا، کوئی معروضی حالات کے اندر آپ کو بہتر پتہ ہے کوئی ونڈو کھلے گی نہیں، کوئی ہمدردی کی ونڈو، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی سرگوشی آپ تک ٹریول ہی نہیں کرے گی جو بارآور ثابت ہو، کوئی ایسا درخت پن پہ جس پر پھل لگ جائے اور آپ مزے سے وہ پھل کھائیں، پھر آپ سپیکر ہوں اور ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ اب میں پارلیمنٹ ڈیزالو کبھی نہیں کروں گا، میں قسم دیتا ہوں تمہیں فات شہباز، میں پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کے حالات، آپ کوئی منظر کھینچیے، کچھ مجھے بتائیے، آپ کے سینے میں بہت کچھ ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، آپ کی لمیٹیشنز بھی بہت ہیں، مجھے یہ بھی اندازہ ہے، بہت سینسٹیو آپ کی پوزیشن ہے، لیکن پھر بھی جو آپ بتا سکتے ہیں پلیز وہ تو بتائیے۔ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے، وہ ایگزیکٹو ڈیزالو کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں تو اس ملک میں جو پالیٹکس ہو رہا ہے، اس پالیٹکس تو بہت بدبودار ہو گئی ہے، بہت بے مزہ ہو گئی ہے، تو مجھے کسی عہدے میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی جدوجہد میں یقین رکھتا ہوں اور سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھاؤں گا، اور بس اللہ سے دعا ہے، اور اپنی جدوجہد دعا بھی اور عملاً فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اس ملک میں کم از کم صحیح جمہوریت بحال ہو، پارٹیوں کی بھی اندر جمہوریت ہو، اور جو جمہوریت جو جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو جس طرح امریکہ میں ہو رہا ہے، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں اس قسم کی جمہوریت ہو کہ عوام کو عزت ملے، عوام کو ریسپیکٹ ملے، عوام جو ہے نا اس کے پاس اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کا حق ہو، کسی اور کے پاس تو۔ آپ جب پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے تھے بہت سارے سیاستدانوں کے، خاص طور پہ نون لیگ کے، خواجہ آصف کے، دیگر افراد کے، تو جنرل فیض آپ پہ برہم ہو جاتے تھے، آپ سے کوئی ناراض ہوتے تھے، یا آپ ہنسی خوشی کہتے تھے کہ آپ نے اچھا کام کیا؟ نہیں، اس کا میرے ساتھ اس پہ کوئی کام نہیں تھا، میں خود اپنی مرضی سے کرتا تھا، اور میں نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس میں بعض اوقات جو نے کیا تھا ناراض بھی ہو جاتی تھی، میں نے چونکہ ایک قانونی تقاضا تھا، میں نے اس کے مطابق کیا ہے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ بلوچستان ٹاپل کر رہے تھے، یا سنجرانی والے ماڈل میں آپ لوگ یوسف رضا گیلانی کو ہرا رہے تھے سارے، تو اس میں تو حمایت، کیونکہ عمران خان صاحب نے اکثر کہا کہ میں کہہ دیتا تھا پھر کہ بھئی کریں، اب ہمیں اکثریت دلوائیں، تو اس معاملے میں بھی یہ باتیں آپ تو پتہ ہوتی تھی کہ یا صرف عمران خان اور فیض ڈیل کرتے تھے، آپ تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی؟ نہیں دیکھیں، وہ بالکل وہ عمران خان چونکہ اس وقت پرائم منسٹر تھا اسی تھا، لیکن جو بلوچستان کا معاملہ تھا وہ تو اس کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا، مطلب وہ اس کی چیف منسٹر کو چینج کرنا وہ اس کی انٹرنل معاملہ تھا، اس پہ تو ہمارا کوئی وہ نہیں تھا، وہ اس کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا، وہ ایک لیڈرشپ کو کرنا چاہتی تھی، تو وہ ان کی پارٹی تھی، بس جس طرح وہ کر رہی تھی باپ پارٹی وہ کر